کون نہیں جانتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر وہ کنواں خریدا تھا یہودی سے، اور کنواں خریدنے کا مقصد تجارت نہیں تھی، کنواں خریدنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں لوگوں سے فائدہ کماؤں گا، پیسے کماؤں گا، تجارت کروں گا، نہیں، بلکہ وہ لوگ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے ان کو پانی کی بڑی دقت تھی، پانی پینے کے لیے میسر نہیں تھا، صرف مدینے کے اندر ایک کنواں تھا جس کا پانی ذرا اچھا تھا، جس کا پانی میٹھا تھا، لیکن وہ یہودی کے قبضے میں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے وہ کنواں خرید کر پوری امت کے لیے وقف کر دیا ہے، اور آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ ثواب حضرت عثمان کو ملتا رہے گا۔ کس کے لیے کر کے گئے؟ امت کی خدمت کے لیے، تاکہ لوگ اس سے پانی پیئیں گے، ثواب مجھے ملے گا، تاکہ لوگ اس سے اپنی پیاس کو بجھائیں گے، ثواب مجھے ملے گا، لوگ اس سے اپنی حاجت کو پوری کریں گے، ثواب مجھے ملے گا۔ اور امت کے لیے پیغام دے گئے، اے لوگوں، عزتیں اگر چاہتے ہو، بلندی اگر چاہتے ہو، مقام اگر چاہتے ہو، درجات اگر چاہتے ہو، عبادات اپنی جگہ ہے، زکاتیں اپنی جگہ ہے، روزے اپنی جگہ ہے، تلاوت قرآن اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رکھو اگر تمہارے دل کے اندر مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو تمہارا دین مکمل نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر مخلوق سے محبت اور مخلوق کی خدمت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تم مکمل دین والے نہیں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جب انسان کسی انسان کی مدد کرتا ہے، جب انسان کسی دوسرے انسان کا تعاون کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی خدمت کرنے والا ہو، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے کام آنے والا ہو، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی اچھے برے میں کام آنے والا ہو۔ اس کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان بتایا۔ آج ہم لوگوں نے اس کو ترک کر دیا، ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، نہ اس کے اوپر بیانات، نہ اس کے اوپر تقاریر، نہ اس کے اوپر گفتگو، نہ اس کے بارے میں کوئی مشورہ، نہ اس کے بارے میں کوئی مجلس ہے۔ ہم نے ساری چیز اٹھا کر دین کو صرف نماز اور روزوں کے اندر منحصر کر دیا، دین کو صرف نماز اور روزوں زکاتوں کے اندر منحصر کر دیا۔ اس کے علاوہ ہمارے ذہنوں سے یہ چیز کہ مخلوق کی خدمت کرنے کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اللہ کتنا انعام دیتا ہے، یہ ہمارے ذہنوں سے اٹھ کر چلا گیا، یہ ہمارے ذہنوں سے دور چلا گیا، یہ ہمارے ذہنوں سے دور چلا گیا، اور ہم اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کو دین ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ نے یتیموں کی، بے سہاروں کی، فقیروں کی اور مسکینوں کی اور بیواؤں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خدمت کی۔ تو گویا کہ ہمیں یہ پیغام ملا کہ مخلوق کی خدمت کرنے سے انسان اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے، مخلوق کی خدمت کرنے سے انسان اللہ کو راضی کرنے والا بن جاتا ہے، مخلوق کو راضی کرنے سے، مخلوق کی خدمت کرنے سے انسان اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور یہ اسلام ہمیں سمجھاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں جا رہے ہیں، ایک شخص بیٹھا ہے باہر، پوچھا بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ میری بیوی اندر ہے، اس کو درد ذہ ہو رہا ہے، یعنی ولادت کا درد ہو رہا ہے، کوئی دوسری عورت میرے پاس نہیں ہے، کوئی دوسری عورت نہیں آئی ہے، لہٰذا میں باہر بیٹھ گیا، مجھے اندر شرم آ رہی ہے لیکن کوئی عورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً گھبرا گئے، فوراً اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو کہا کہ جاؤ، اللہ نے اجر کا موقع دے دیا، اللہ اجر دینا چاہ رہے ہیں، اللہ ایک نعمت دینا چاہ رہے ہیں۔ ام کلثوم خوش ہو گئی کہ آج اللہ کی طرف سے کون سی نعمت ملنے والی ہے، آج اللہ کی طرف سے کون سا اجر ملنے والا ہے، آج اللہ کی طرف سے کون سی چیز ملنے والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک مرد ہے، اس کی عورت درد ذہ کے اندر مبتلا ہے، اس کو ولادت
مدد کا موقع ہے، اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عورت نہیں ہے، جاؤ تم اس کی خدمت کرو، جاؤ تم اس کے کام آؤ۔ حضرت ام کلثوم خوشی خوشی حضرت ام کلثوم خوشی خوشی اس عورت کے پاس جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آتی ہے، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ جب اس نے امیر المومنین کی بات اس مرد نے سنی، وہ حیران رہ گیا کہ میں نے کس کو کہہ دیا یہ امیر المومنین ہے، وہ نہیں جانتا تھا یہ امیر المومنین ہے۔ وہ ڈر گیا، وہ خوف زدہ ہو گیا اور کہنے لگا، اے عمر مجھے معاف فرمائیے، مجھے نہیں معلوم تھا آپ امیر المومنین ہے، مجھے نہیں معلوم تھا آپ خلیفۃ المومنین ہے، یہ میرے سے غلطی ہو گئی، یہ میرے سے کوتاہی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجیے کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور آپ نے اپنی بیوی کو اندر بھیج دیا، اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود آپ میری خدمت کے لیے آ گئے، میرے تعاون کے لیے آ گئے، میرے مدد کے لیے آ گئے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں نہیں، اللہ نے مجھے اس کے لیے چنا تھا، اللہ نے مجھے اس کے لیے چنا تھا، اللہ مجھے بھی اور میری بیوی کو اجر دینا چاہتا تھا، اللہ کی طرف سے یہ نعمت ملی تھی، میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اگرچہ میں امیر المومنین اور خلیفۃ المومنین ہوں، لیکن خدمت خلق کا جذبہ میرے اندر موجود ہے۔ یہ صحابہ اکرام نے اپنی زندگی کے اندر ہمیں بتایا ہے، لوگوں اگر تمہارے دلوں کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہو گیا تو دنیا کی کوئی قوم دنیا کی کوئی قوم تمہیں پست نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی قوم تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی۔ بلندی اگر ملتی ہے، عزتیں اگر چاہتے ہو، جہاں اور عبادتیں ہیں، عزتیں چاہنے کے لیے خدمت خلق کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ قربان جائیے، معلوم ہوا فلسطین کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، اس وقت ان سے زیادہ ضرورت مند کون ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، اور پہننے کے لیے چپل نہیں ہے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر جذبے پیدا نہیں ہوئے، ہمارے اسلامی مملکت کے اندر جو ہے دل کے اندر ایمانی جذبہ پیدا نہ ہوا۔ قربان جائیے، سنا ہے کہ حیدرآباد سے چند لوگ فلسطین گئے، وہاں کی کچھ لوگ فلسطین گئے اور جو ان سے ہو سکا اپنی ہمت کے مطابق وہاں پر دے کر چلے آئے۔ کتنی خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو خدمت خلق کا جذبہ صرف ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر رکھنے والوں کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ قربان جائیے ان کی خدمت پر، اور اللہ نے ان کو وہ مقام دے دیا کہ آج انسان ان کو دیکھتا ہے، جو ان کو جانتا ہے ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ نے ان کو وہ بلندی عطا فرماتی کہ چند دن پہلے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن چند دنوں کے بعد اللہ نے ان کو عزت عطا فرما دی، اللہ نے ان کو بلندی عطا فرما دی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں مہینوں سے ان کے چپل نہیں تھے، ان کے قدم کے اندر شوز نہیں تھے، وہ خوشی خوشی اٹھا کر جا رہے ہیں۔ بلکہ ایک ویڈیو دیکھی اور دل کانپ گیا، ایک بچہ اپنی چپلوں کو اٹھاتا ہے، وہ بچہ جس کی والدہ فوت ہو چکی ہے، وہ بچہ اپنی چپلوں کو اٹھاتا ہے اور اپنی والدہ کی قبر کے پاس جا کر کہتا ہے، اماں جان میرے نئے چپل آ گئے ہیں، اماں جان میرے نئے چپل آ گئے ہیں، میری بات کو سن لو، تم میرے غم میں چلی گئی، تم بھوک اور پیاس میں چلی گئی، میرے لیے نئے چپل آ گئے ہیں، میرے چپل تو دیکھ لو، میرے کپڑے تو دیکھ لو، اللہ نے مدد کی ہے، میرے کپڑوں تو دیکھ لو۔ یہ ہے فلسطین کے حالات کہ جب انسان خدمت کا جذبہ کر لیتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ انسان جہاں چاہتا ہے وہاں اس کی خدمت پہنچتی ہے، وہاں اس کے ثمرات پہنچتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں گرمی کا زمانہ ہے، اس وقت سب کے سامنے حالات ہیں کہ 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک یا 4 بجے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اتنا شدت والا ہوتا ہے کہ انسان 5 منٹ اگر چلے گا دھوپ کے اندر اس کو پیاس کی شدت محسوس ہو جاتی ہے، اس کو پیاس لگنے لگ جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ٹرینوں میں جاتے ہوئے کتنے لوگ پانی پلاتے ہیں، لیکن وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ پنجاب کے رہنے والے، سندھ کے رہنے والے، وہ مسلم نہیں، وہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ تقریر ہم کریں پانی پلانے کی اور کام دوسرے کریں، تقریر ہم کریں، بیان ہم کریں کہ پانی کے فضائل یہ ہیں کہ ایک کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے مغفرت کر دی تھی، اگر انسانوں کو پانی پلائے گا تو اللہ کیا مقام دے گا؟ ایک جانور کو پانی پلانے پر اللہ مغفرت کر دیتا ہے،
ایک اشرف المخلوقات کی خدمت کرنے پر اللہ کیا مقام دے گا. تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی